بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد فبم کتاب البیع سبق نمبر 135 گفتگو تھی شرائط الوزین میں سے چھٹی شرط العلم و بقدر المسمن مسمن کی مقدار معلوم ہونی چاہیے۔ تو مسئلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ اگر بائع اور مشتری نے کسی ایسی چیز پہ عقد باندھا ہو کہ جو پہلے دیکھی جا چکی ہے تو اس کی پھر تین صورتیں تھیں، یا عادتاً متغیر ہوتی ہے یا متغیر نہیں ہوتی یا دونوں امر جائز ہیں، یہ مسئلہ ذکر ہوا۔ اس کے بعد دو فرعیں تھیں جن میں سے پہلی فرع میں گفتگو تھی کہ اگر اختلاف ہو جائے، مشتری کہتے ہیں تبدیلی ہوئی ہے لیکن بائع کہتے ہیں تبدیلی نہیں ہوئی، تو قول مشتری کو قبول کیا جائے گا۔ اس کی تین دلیلیں تھیں جن میں سے ہماری گفتگو اس آخری دلیل میں ہے کہ اصل یہ ہے کہ مشتری تک اس کا حق نہیں پہنچا، تو اس حوالے سے گفتگو ہے۔ فرماتے ہیں فقط تحقق مما ذکرنا، پہلے سبق میں جو ہم نے ذکر کیا اس سے متحقق ہوتا ہے، اور وہ ہم نے پہلے کیا ذکر کیا یہ ہم نے بعض محشین سے نقل کیا کہ وہ یہ کہ وہ اصال عدم مقول عقد علی الموجود بہذ صفت الفعلیہ، کہ اس وقت جو حضالہ کی صفت کے ساتھ اس اشاعت ملی ہے، فرماتے اصل یہ ہے کہ اس بے عقد واقع نہیں ہوا تھا۔ دوسرا وعدم وفاء البائع بالعقد بدفع العنوان الذي وقع للعقد، اور یہ کہ بائع نے وفا نہیں کی اس عقد کی کیونکہ جو عنوان اس نے دفع کرنا تھا اس پہ تو عقد واقع نہیں ہوا تھا۔ عقد جس پہ واقع ہوا تھا اس عنوان کے ساتھ بائع نے وفا بالعقد نہیں کی۔ نیز یہ کہ عدم معارضت ہی وعدم معارض آخر لحاظ الاصل، کہ یہ جو ہم نے ابھی اصل پیش کی ہے اصال عدم وقوع العقد علی الموجود یا عدم وفاء البیع بالعقد بدفع العنوان الذي وقع للعقد، تو یہ کسی کے ساتھ معارض بھی نہیں ہے جیسے کہ اس کی تفصیل پہلے گزر چکی۔ تو اس سے جو چیز متحقق ہوتی ہے وہ یہ ہے فقط تحقق مما ذکرنا، یہ صح ما تقدم، کہ جو پہلی دلیل ذکر ہو چکی وہ صحیح ہے۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی من اصالت عدم وصول حق المشتری علیہ، کہ مشتری تک اس کا حق نہیں پہنچا۔ نیز وقضا صح ما فی التذکرہ، علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تذکرہ میں دلیل اور اصالہ ذکر کیا تھا وہ بھی صحیح ہے، اور وہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ من اصالت عدم التزام المشتری بتملک حاضر الموجود حتی یادب الوفا بما الزم، کہ مشتری کے لیے لازم نہیں کہ یہ شرط کہ جو محظولہ اس کو دی جا رہی ہے اس کو تملک کر لے، کہ جب یہ تملک کرے گا تو اس کے لیے وفا واجب ہو جائے گی اور عقد لازم بن جائے گا۔ فرماتے ہیں یہ مشتری کے لیے لازم نہیں ہے، تو جب لازم نہیں ہے اور اوپر یہ کہ حق کے مشتری تک نہیں پہنچ رہا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس سے خیار ثابت ہے۔ نام ما فی المبسوط والضرائر والدروس، البتہ پہلے بھی جو کچھ ذکر ہو چکا کہ جناب شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے مبسوط میں، ابن ادریس حلی نے سرائر میں، اور اس طرح جناب شہید اول نے دروس الشریعہ میں جو ذکر کیا ہے کہ من اصالہ بقاء ید المشتری علی الثمن، کہ مشتری کا ہاتھ ابھی تک ثمن پہ باقی ہے، کأنہ لا یناسب اصالۃ اللزوم، فرماتے یہ اصالہ لزوم کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا، بل یناسب اصالۃ الجواز، بلکہ یہ اصالۃ الجواز کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے عند الشک فی لزوم العقد، کہ اگر لزوم عقد میں شک پڑ جائے تو آیا اصالۃ اللزوم جاری ہوگا یا اصالۃ الجواز، اس میں اختلاف ہے۔ تو فرماتے یہ جو انہوں نے فتویٰ دیا ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اصالہ لزوم نہ بلکہ اصالہ جواز لازم آتا ہے، کما یظہر من المختلف، جیسا کہ مختلف سے کہ فی باب السبق والرمایہ وسیاتی تحقیق الحال فی باب الخیار، اس کی مزید تحقیق باب خیار میں آ جائے گی کہ اگر عقد میں شک ہو تو ایسے اصالہ لزوم لازم آتا ہے یا اصالہ جواز لازم آتا ہے، اس کی تحقیق آگے آ جائے گی۔ تمام۔ اس کے بعد اگلی جو بات ہے وہ یہ کہ اگر شک ہو کہ آیا مبیع میں تغیر ہوا ہے یا تغیر نہیں ہوا، تو ہم نے کہا تھا کہ اصالہ عدم تغیر یہ
ثابت ہے، لذا یہ جو اصال عدم تغیر ہے یہ وارد ہے اصالہ لزوم پہ. کیوں؟ کیونکہ اصال عدم تغیر یہ اصل سببی ہے اور باقی جو اصالے ہیں بعد والے وہ اصال مسببی ہیں. تو جب اصالہ سببی جاری ہو جائے تو اصالہ مسببی کی ضرورت نہیں پڑتی. تو فرماتے ہیں یہ دعویٰ اما ورود اصالہ عدم التغیر المبی علی الاصول المذکورہ، اصول مذکورہ یہ جو بھی بیان ہوئی ہیں ان پہ اصالہ عدم التغیر المبی وارد ہے اس بنیاد پہ کہ لأن الشک فیہا مسبب، کیونکہ اصول مذکورہ کے جو ہم نے پہلے بیان کیے ان میں شک کے مسبب ہے. اور کہاں سے نکل رہا ہے؟ ان شک فی تغیر المبی، اس شک سے بن رہا ہے کہ مبی متغیر ہوئی ہے یا نہیں. تو جب ثابت ہو جائے کہ عدم تغیر المبی تو یہ دو اصال اثنان جاری نہیں ہوں گے. تو فرماتے ہیں یہ دعویٰ فہی مدفوعۃ، اس کو دفع کیا گیا. اس کا دفع آگے آ جائے گا، البتہ اس سے پہلے فرماتے مضافا الی من جریانہ فیما اذا علم بالثمن قبل المشاہدہ. فرماتے ہیں اصلاً یہ اصالہ عدم تغیر میں بھی جاری نہیں ہوتا. کیوں؟ اس طرح کہ اگر دو چیزوں کی تاریخ میں سے ایک کی تاریخ کا پتہ ہے لیکن دوسری کی تاریخ کا پتہ نہیں تو ہم اصالہ عدم تاخر سے فرماتے ہیں دوسرے کے تاخر کو ثابت، دوسرے کے مقدم کو ثابت نہیں کر سکتے. کس طرح؟ خود فرما رہے ہیں اذا علم بالثمن قبل المشاہدہ، کہ جب اسے پتہ ہے کہ مشاہدہ سے پہلے یہ شاۃ مثلا سمین تھی، فاختلف فی زمان المشاہدہ، لیکن اختلاف جو بائع اور مشتری کے درمیان ہے وہ زمان مشاہدہ میں ہے کہ مثلا روز جمعہ کو تو یہ سمین تھی لیکن مشاہدہ کب ہوا؟ آیا مشاہدہ یوم السبت یا یوم الاحد کو ہوا ہے یا وہی یوم یوم جمعہ کو ہوا ہے؟ کما اذا علم بکونہا سمینہ، جیسے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ پہلے سمین تھی، مثلا یوم جمعہ کو سمین تھی لیکن کیا ہوا؟ انہا صارت محظولہ، اس کے بعد یہ محظول ہو گئی، کمزور ہو گئی. اور ولا يعلم انہا فی زمان المشاہدہ قانت باقیت علی الثمن اولا، اور نہیں پتا کہ زمان مشاہدہ میں یہ اپنے اس سمین والی حالت پہ باقی تھی یا نہیں. تو دیکھیں اب شک کسی اور جگہ پہ جا رہا ہے. تو فحینئذ مقتضی الاصل تأخر الحضال عن المشاہدہ، فرماتے ہیں یہاں پہ مقتضی اصل کے مطابق یہ اصالہ لاگو ہوگا کہ حضال مشاہدہ کے بعد ہوا. تو جب حضال مشاہدہ کے بعد ہوا تو فالاصل تأخر التغیر، تو نتیجتاً اصل کیا بنے گی؟ تأخر التغیر بنے گی، اصل تأخر المتغیر بنے گی، نہ عدم تغیر المبی بنے گی. فالاصل تأخر التغیر، کہ تأخر یہ تغیر کے متأخر ہے مشاہدہ سے، لا عدمہ، نہ کہ عدم تغیر کے اوپر جو بیان ہوا کہ الموجب للزوم العقد، کہ جس کی بنیاد پہ آپ کے عقد لازم ہو جاتا ہے کیونکہ تغیر نہیں ہوا. خوب، تو فرماتے ہیں فہی مدفوعہ، پس ایک دلیل تو یہ کہ اصلا جاری نہیں ہوتا. اس کے اگر جاری بھی ہو تو فہی مدفوعۃ، اس طرح کہ بأن مرجع اصال عدم تغیر المبی الى عدم کونہا حین المشاہدۃ سمینۃ، وہ اس طرح کہ عدم تغیر المبی کا جو مرجع ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس بات کی طرف ہے کہ مشاہدہ کے وقت آیا یہ سمین تھی یا سمین نہیں تھی. تو فرماتے سمین نہیں تھی. ومن المعلوم ھذا بنفسہ، اور یہ معلوم ہے کہ یہ کہ آیا سمین تھی یا سمین نہیں تھی، اور آپ کہتے ہیں سمین نہیں تھی، تو یہ سمین نہ ہونا اس کے ساتھ آپ ادھر ثابت کریں کس کو؟ حضال کو. تو یہ تو اصل مثبت ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ فرماتے ہیں آپ اس کے ساتھ آثار شریعہ کو ثابت کر سکتے ہیں، نہ آثار عقلیہ کو. لذا فرماتے ہیں من المعلوم ان ھذا بنفسہ، خود یہ کہ آیا سمین تھی یا سمین نہیں تھی اور آپ کہتے ہیں سمین نہیں تھی، تو ھذا لا یوجب لزوم العقد،
یہ لزوم عقد کی موجب نہیں ہے. بین اس طرح جس نے ہم نے پہلے بیان کیا تھا نظیر اصالت عدم وقوع عقد علی السمین کہ آیا عقد سمین پہ واقع ہوا یا نہیں، تو بیان ہوا کہ اصل یہ ہے کہ سمین پہ عقد واقع نہیں ہوا، اور اس سے ہم اس کا ہزار ہونا ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ اصل مثبت بن جائے گی. نام لو ثابت بذالک الاصل ہزالها عند المشاہدہ وتعلق العقد بالمحذول لثابت لزوم العقد. ہاں اگر اس اصل کے ساتھ اگر ثابت ہو جائے کہ مشاہدہ کے وقت ہزال تھی وہ، اور یہ کہ عقد محذول پر ہی منعقد ہوا تو لثابت لزوم العقد، تو اس صورت میں ٹھیک ہے کہ عقد کا لازم ہونا ثابت ہو جائے گا. لیکن الاصول العدمیہ فی مجاریہ لا تثبت وجود ازدادیہ، لیکن فرماتے ہیں اصول عدمی اپنی مجاری میں اپنی ضد کو ثابت نہیں کر سکتی، جیسا کہ پہلے کئی مرتبہ اس کا ذکر ہوا کہ عدم سمین سے ہم محذول ہونا ثابت نہیں کر سکتے. عدم سمین یعنی اصال عدمی اور ہزال یعنی امر وجودی، ہذا کلو یہ تمام اس صورت میں تھی کہ مع دعوی المشتری النقص الموجب للخيار، کہ جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا تھا کہ ایک دفعہ انکاری مشتری ہے اور ایک دفعہ انکاری بائع ہے، وہ ابتدائی کلام میں ذکر کیا تھا. تو یہ ساری بات اس صورت میں تھی کہ جب مشتری کہتا ہے کہ میاں یہ شاعت ہمیں ناقص دی گئی ہے لذا ہمارے پاس اختیار ہونا چاہیے، خیار ہونا چاہیے، تو یہاں تک میں نے ثابت کی اس کے لیے خیار ثابت ہے. لیکن اگر معاملہ الٹ ہو جائے کس طرح، ولو ادعى البائع الزیادہ، بائع یہ کہتا ہے کہ بھئی اب یہ موٹی تازی ہو گئی ہے لذا میں اس کو فسخ کرنا چاہتا ہوں، پس یہ جو زیادتی ہے کہ الموجب لخیار البائع کہ جو بائع کے خیار کا موجب بن رہی ہے، تو یہاں پہ پھر کس کے قول کو مقدم کیا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں جو کچھ ہم نے ادلہ ذکر کیا طرف مشتری کی صورت میں وہی ادلہ یہاں پر بھی لاگو ہوں گی اور قول بائع کو مقدم کیا جائے گا. فمقتضى ما ذکرنا فی طرف المشتری تقدیم قول البائع، بائع کے قول کو مقدم کیا جائے گا. کیوں؟ وہی ادلہ لأن الاصل عدم وقوع العقد على هذا الموجود، کیونکہ اصل یہ ہے کہ عقد اس موجود زمین پہ کہ جو اب اس صورت میں ہے اس پہ واقع نہیں ہوا، حتی یاجب علیہ الوفا بے تاکہ بائع کے لیے وفا واجب ہو جائے اور عقد لازم ہو جائے. البتہ والظاہر عبارت لما، جناب شہید اول نے لما میں جو کچھ ذکر فرمایا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تقدیم و قول المشتری ہونا، کہ یہاں پہ مشتری کے قول کو مقدم کیا جائے گا. ولم یعلم وجہ، لیکن اس بارے میں ان کی دلیل کیا ہے اس کا نہیں پتا. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.